بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، تو 4 کلاسز ہماری ہو گئی تھیں، آج ہماری 5th کلاس تھی۔ یہ ابھی میرا ایشو آ رہا تھا، میں ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس وجہ سے میری وائس نہیں جا رہی تھی۔ سب سے پہلے تو ہم کل والا تھوڑا سا کریں گے، ریوائز کریں گے، اس کے بعد ہم نیکسٹ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کیا دیکھا تھا کہ غم اور مایوسی کو بڑھانے والے جو 2 رویے تھے وہ ہم نے دیکھے تھے۔ ایک تو یہ کہ ہم ایسی امیدوں کو پال لیتے ہیں کہ جن کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ہمیں جو نہیں ملتا اس پر ہم روتے رہتے ہیں، اور ان دونوں رویوں سے ہمیں بچنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہم حقیقت کو قبول نہیں کرتے، اس وجہ سے حقیقت ہمیں توڑ کر چلی جاتی ہے۔ حقیقت کو قبول کرنے والے ہم نے بننا تھا۔ دین ہم نے دیکھا تھا کہ جو تلخ ماضی ہوتا ہے اس سے ہم نے تجربے کی کافی بنا کے پینی تھی، جس کو ہم انجوائے بھی کر سکیں۔ ہاں وہ کڑوی ہوگی لیکن اس کو ہم انجوائے کریں گے۔ دین ہم نے دیکھا تھا خوشی سکون کو زندگی میں ہم نے کیسے باقی رکھنا ہے، کہ ہم نے دھوپ کے اثر سے بچنے کے لیے رنگین چشمہ پہننا ہے، یعنی جو پرابلمز ہمیں تکلیف دیں گی اس سے بچنے کے لیے ہم نے نعمتوں کا جو نعمتیں ہوں گی اس کا چشمہ اپنے اوپر لگا لینا ہے، ہم نے نعمتوں پہ اپنی دوربین سیٹ کر دینی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہمارے موڈ کے پرابلمز ہوتے ہیں ان کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے، کہ جیسے اندر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے تو باہر کا بھی کچھ اچھا نہیں لگتا، اس وجہ سے ہم نے اس کو ریورس کر دیا تھا کہ ہم نے جو باہر کا ماحول ہوگا اس کو اچھا کرنا ہے، تو پھر انسائیڈ ہمارا خود بخود انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو سٹریس کوزنگ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا، آج انشاءاللہ اس کو بھی ایکسپلین کر کے دیکھیں گے کہ ان کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے رد عمل سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ رد عمل ہم نے فوراً ظاہر نہیں کرنا بلکہ ویٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کب سوٹیبل ٹائم ہوگا تب ہم نے رد عمل کا اظہار کرنا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ رد عمل سے بچنے کے لیے ہمارے پاس موٹیویشن کیا ہوگی، کہ آپ نے خود کو کہنا ہے کہ نہ تو میں بے وقوف ہوں اور نہ ہی میں کمزور ہوں کہ میں فوراً سے رد عمل ظاہر کر دوں گا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو ذہنی سکون ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ کہ آپ کو شکر گزار بننا ہے، بندوں کا بھی اور اللہ تعالیٰ کا بھی۔ جو نا شکرے ہوتے ہیں ان میں ذہنی سکون کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے، کیونکہ ہم ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کے ایم سی کیوز تھے یہ آپ لوگوں میں سے میجورٹی لوگوں نے رونگ کیا ہوا تھا، جو کل والے سیشن میں تھا ایم سی کیوز، اس کو ہم اینڈ پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ کہ ہم نے اپنے ذہن کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں ہم پہ کوئی ایسی کوئی پرابلم کوئی بھی آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن کو ایسے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے اکارڈنگ خود کو کمانڈ دیتے ہیں کہ اب میں نے ایسے کرنا ہے، ہمارا ذہن ہمیں اس کے اکارڈنگ کمانڈ دیتا ہے جو ہماری ارد گرد سچویشن ہوتی ہے۔ آپ نے وہ سٹوری اکثر سنی ہوگی کہ ایک انسان تھا، بندہ تھا، اس کو جب سانس کا مسئلہ ہوا، استھما تھا اس کو، تو رات کے وقت سارے شیشے تھے، ساری ونڈوز بند تھی، سارا کچھ بند تھا، اور اندھیرے میں اس نے شیشہ توڑا اور پھر اس کو سانس آنا شروع ہو گیا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس نے کلاک توڑا تھا، اب کلاک سے اس کو کیسے ہوا آئی اور سانس آنا شروع ہو گیا۔ یہ ہمارا مائنڈ ایسے اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں، ریالٹی میں نہیں ہوتی، لیکن ہم وہ رنگین چشمہ ایسا پہن لیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے پاس چیز موجود ہے اور ہم اسی کے اندر جینا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے مائنڈ کو دھوکہ دے سکتے ہیں ایسے کر کے۔ تو اپنے مائنڈ کو سمجھے، اور جب ہم اپنے اوپر لیبل لگا لیتے ہیں نا کمزوری کا تو پھر ہم لوگ اس سچویشن کو ویسے ہینڈل کر بھی نہیں پاتے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، جو بھی آپ پہ پرابلم ہوتی ہے وہ آپ ہینڈل کر سکتے ہوتے ہو تبھی آپ پہ وہ پرابلم آتی ہے، صحیح ہے؟ تو آپ کے اوپر کوئی پرابلم آئی، آپ نے اب اپنے ذہن کو جیسے کمانڈ دو گے وہ اس کے اکارڈنگ آپ کی باڈی کو بھی ویسے ڈھال دے گا کہ آپ نے کیسے ایکٹ کرنا ہے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کو بہت زیادہ کمزور ظاہر کرو کہ کیا ہے اب یہ مجھ پہ کیوں آ گئی ہے، یہ میرے اوپر ہی آنی تھی، یہ آپ یا تو پھر یہ ساری باتیں خود کو کہتے رہو، یا آپ کہو کہ ٹھیک ہے پہلے ایک پرابلم گزری تھی، چلو ٹھیک ہے میں اس کو نہیں صحیح کر پائی، اب جو اگلی آئے گی اب میں دیکھوں گی کہ کیسے وہ مجھ سے صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں ہوتی۔ آپ پرابلم کو چیلنج کرنے والے بنے، ٹھیک ہو گیا۔
اس کے بعد ہم نے اگلی چیز دیکھنی تھی کہ یہ وہی چیز آ گئی کہ انسانی ذہن جب ایک چیز پر فوکس ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دھیان دوسری کسی چیز پر بھی نہیں رہتا. جب آپ اپنا فوکس نعمتوں پر یا پھر آپ کی زندگی میں کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے اس پر آپ اپنا فوکس لے جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو ذہن ہوتا ہے وہ مسئلوں کی طرف نہیں جاتا. اب دیکھیں آپ نے اچھا یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے مسئلوں پر سے توجہ ہٹانی ہے, آپ نے پریشانیوں پر سے توجہ ہٹانی ہے. مسئلوں پر توجہ رکھنی ہے لیکن مسئلوں پر آپ نے توجہ ایسے رکھنی ہے کہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہو وہ سولوشن کی طرف ہو. آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ اب میرے پاس یہ میرے اوپر آئی ہے پرابلم تو اب میں نے اس کی سولوشن کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ جیسے ہم ٹی وی دیکھتے ہوں, نیوز چل رہی ہو تو جو نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے نیوز کی, جو لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے, جب ہم اس کو پڑھنے لگ جاتے ہیں تو ہم وہ جو آگے کوئی بھی اسکرین پر چل رہا ہوتا ہے ہمارا فوکس اس پہ نہیں رہتا کیونکہ ہمارا ذہن ایسے ہے کہ ایک ٹائم پر ہم ایک ہی چیز پر فوکس کر سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ اپنے ذہن کو ایسی چیزوں پر فوکس کروانا سیکھیں جو آپ کے لیے فائدے مند ہوں, نہ کہ آپ کو نقصان دینا, آپ کو مینٹلی ٹارچر کریں. ٹھیک ہو گیا. اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں. ہاں جی, یہ اسٹریس کازنگ پیپل, اس کا ہم نے تھوڑا سا کل بھی دیکھا تھا, اوور ویو کیا تھا, لیکن آج ہم اس کو تھوڑا سا انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے. ایک تو یہ کہ اسٹریس کازنگ لوگ آپ کے ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کی ان کے ساتھ بحث شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ تلخی کا باعث بنتی ہے. کبھی کبھی وہ ایسے ورڈز یوز کر دیتے ہیں جو آپ کو ہرٹ کرتے ہیں, کبھی کبھی آپ ایسے ورڈز بول دیتے ہیں جو ان کو ہرٹ کرتے ہیں, بعد میں آپ پچھتاتے ہو اور بعد میں وہ بھی پچھتاتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ جب بحث ہو رہی ہو, جب آپ کو لگے کہ ایسے نہج پہ پہنچ رہی ہے کہ وہ تلخی کا باعث بن رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. چاہے آپ کو لگ بھی رہا ہو کہ ابھی میں ون کر جاؤں گا بحث کرتا کرتا, تو آپ چھوڑ دیں اس کو. اگر بحث کرنے سے رشتے خراب ہو رہے ہیں نا تو بیٹر ہے کہ آپ اپنی ہار تسلیم کر لیں, چاہے آپ صحیح بھی ہیں آپ چپ کر جائیں. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ کل بھی ہم نے یہ ڈسکس کی تھی اللہ کے رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, جو انسان ٹھیک ہونے کے باوجود بھی بحث کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے. ٹھیک ہو گیا. اور تلخ جواب نہ دیں, چاہے کوئی بھی آپ کے اوپر کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو آپ کو ناگوار گزر رہی ہے, خدا کے واسطے آپ اس کو تلخ جواب نہ دیں, آرام سے جواب دے دیں یا پھر ویٹ کر لیں. آپ تھوڑا سا انتظار کریں. آپ کے کوئی ایسے ریلیشن ہے جو آپ کو کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جو آپ کو ہرٹ کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا انتظار کریں, فوراً جواب نہ دیں, فوراً رد عمل نہ دیں. آپ ایسا کریں, ویٹ کریں 2 دن 3 دن, دین آپ اس کو بتائیں کہ آپ نے جو یہ بات کی تھی نا وہ آپ کی مجھے ہرٹ کی تھی. وہ پھر اس وقت تسلیم بھی کر لیتے ہیں. اگر آپ اس کو فوراً کہتے ہیں نا کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا یہ مجھے بہت زیادہ ہرٹ کری ہے, تو وہ پھر آپ کی بات نہیں سنتا کوئی بھی. اس وجہ سے چیزوں کو انتظار کے کھانے میں ڈالیں, صبر کریں, پھر آپ جب چاہیں اگلے بندے کو بات بتائیں کہ دیکھیں آپ نے یہ کی تھی تو مجھے یہ ہرٹ کی تھی, پھر وہ بندہ سمجھ بھی جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جب آپ کو غصہ آئے, ٹھیک ہے, کل ایک بچی نے کوشچن کیا تھا غصے والا کہ غصے کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے. دیکھیں اگر 2 لوگوں کے درمیان ایسا ٹاپک ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے یا پھر اگلے بندے کو غصہ آ رہا ہے, پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ چپ کر جائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ چپ کریں گے نا تو آپ اگلے بندے کو اپنی لگام نہیں دے رہے ہوں گے. جب ہم غصہ کرتے ہیں آگے سے رسپانس کرتے رہتے ہیں تو ہم اگلے بندے کو اپنی لگام دے دیتے ہیں کہ وہ ہمیں جیسے چاہے, وہ ہمیں اشتعال دلا رہا ہوتا ہے اور ہم غصہ اور کر رہے ہوتے ہیں, وہ اور دلا رہا ہوتا ہے اور ہم اور کر رہے ہوتے ہیں. ایسے معاملہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ ناراض ہو کے ایک دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے, دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے, اور پھر دنوں تک ان کی بات ہی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو بہتر ہے کہ آپ اس ساری سچویشن سے بچنے کے لیے جب آپ اس سٹریس میں ہوں, غصے میں ہوں, تبھی آپ خود کو دیکھ لیں. آپ اگلے بندے کو نہ دیکھیں, نہ ہی اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے, خود کو ٹھیک کریں اور اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں, اگر کی بھی عزت نفس کا خیال رکھیں. ٹھیک ہو گیا. کہ ہم سب سے زیادہ جو سفر کرتے ہیں, سب سے زیادہ جو تکلیف ہمیں چیز دیتی ہے وہ یہ کہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں. ہم دوسروں کا بھی کمپیریزن کرتے ہیں, اپنے بچوں کا بھی کرتے ہیں, اپنے فرینڈس کا بھی کرتے ہیں, دوسروں کو بھی ہرٹ کرتے ہیں اور خود کا بھی کرتے ہیں, خود کو بھی ہرٹ کرتے ہیں. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی, کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو آپ سے اوپر نہیں ہوگا. ہمیشہ آپ سے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ہوگا, آپ سے نیچے بھی کوئی نہ کوئی ہوگا. تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے اس پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جب تم دنیا کو دیکھو تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کرو, اور جب تم
ایمان والوں کو دیکھو, ایمان میں لوگوں کو دیکھو, تو اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھا کرو. تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی ایڈوائس ہے. نہ تو ہم حسد کا شکار ہوتے ہیں, اور حسد ہمیں اگر ہو بھی, اگر حسد نہیں بلکہ رشک اگر ہم کریں بھی تو ایسے لوگوں پر کریں جو ایمان میں ہم سے آگے ہوں, نہ کہ ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو محض ایک فانی چیز ہے, ایک دن فنا ہو جانی ہے. اور یہ ہے بھی سارے کا سارا دھوکے میں جی رہے ہیں, ایک امتحان میں جی رہے ہیں نا. پھر بھی ہم لوگ کمپیریزن کرتے رہتے ہیں, ہمارے بچوں کا کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ہم لوگ لکس پہ کمپیریزن کرتے رہتے ہیں کہ یہ زیادہ پیارا ہے, میں زیادہ پیارا ہوں. پھر ہم تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ڈفرینٹ چیزوں کا, دوسروں کا کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں, گھروں کا کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں, مال کا, اولاد کا, ایسے کمپیریزن کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پھر حتیٰ زرتم المقابر, حتیٰ کہ ہم قبروں تک جا پہنچتے ہیں اور ہمارا کمپیریزن نہیں ختم ہوتا, اور یہی چیز ہمیں ساری زندگی تکلیف دیتی رہتی ہے. اس چیز سے آپ کو خود کو نکالنا ہے کہ میں نے کمپیریزن نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پہلے سے ہی رکھا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ بندہ آئے گا جو آپ سے اوپر ہوگا, آپ کی زندگی میں یہ بندہ آئے گا جو آپ سے نیچے ہوگا. آپ نے اوپر والے سے بھی سبق لینا ہے, آپ نے نیچے والے سے بھی سبق لینا ہے. آپ نے حسد کا شکار نہیں ہونا, نہ ہی آپ نے تکبر کا شکار ہونا ہے, نہ ہی آپ نے نیچے والے کو دیکھ کے تکبر کرنا ہے, نہ ہی آپ نے اوپر والے کو دیکھ کے حسد کرنے لگ جانا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا. آپ جب اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور کہیں کہ استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے جس بھی حالت میں رکھا ہے میں آپ سے راضی ہوں, بس آپ مجھ سے اسی حالت میں راضی ہو جاؤ اور مجھے راضی رہنا سکھا بھی دو. اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کیا کریں, اور جس بندے کے لیے آپ کی مائنڈ میں حسد آ بھی رہا ہو نا تو آپ اس کو فوراً سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ میاں اس بندے کو اللہ تعالیٰ آپ نے جو بھی دیا ہے اس کو اور برکت عطا کر, اور تو نے جو مجھے دیا ہے مجھے اس پہ راضی کر دے اور وہ میرے لیے کافی کر دے. ٹھیک ہو گیا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں, لیکن یہ چیز ہمیں بہت زیادہ تکلیف دیتی رہتی ہے. کبھی کبھی ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ محرومی کا شکار ہیں, حالانکہ ہم نہیں ہوتے, نہ شکرے ہوتے ہیں ہم, اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. آپ نے سوچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے تھاما ہوا ہے, کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ میری پروٹیکشن کر رہا ہے. سیکنڈ چیز کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ بندہ جو ہے اس کی بڑی عزت ہے تو میں بھی اس کے جیسا بن جاؤں, وہ بندہ جو ہے اس کے پاس بڑا پیسہ ہے تو میں بھی اس فیلڈ میں چلا جاؤں, اس کے بچے ایسے ہیں, اس کا یہ ساری چیزیں جب ہم کمپیریزن کرتے رہتے ہیں تو ہم خود کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں. آج ہم نے ایک تھوڑی سی ڈفرنٹ چیز کرنی تھی. آج ہم نے قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ہی یہ ریلیٹ کرنا ہے. ہاں جی, آئی تھنک ختم ہو گئی ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے اس پر نہ روئیں, اور جو آپ کے پاس ہے اس پر نظر رکھیں. اچھا, اب ہم آیات والا اپنا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنی نفس پر نازل ہوتی ہو اور اس کو ہم نے تمہارے پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. اچھا, اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہاری اپنی جانب میں آئے. اب زمین سے کیا مراد ہے؟ زمین میں دیکھیں جیسے زلزلے ہوتے ہیں, ارتھ کوئک آتا ہے, کوئی بھی اسٹارم وغیرہ آتا ہے, طوفان آتا ہے, ٹورنیڈو آتے ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے, جیسے کورونا ہے. یہ زمین میں جو اوور آل جو چیزیں ہوتی ہیں, جو مصیبت آتی ہے اور جو ہم پہ آتی ہے, انڈیویجولی آتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھی ہو. اللہ تعالیٰ نے, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے پیدا ہونے سے بھی, اس دنیا کے پیدا ہونے سے بھی, بنانے سے پہلے 50,000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ لیا تھا کہ اس بندے پر اس ڈیٹ کو یہ مصیبت آئے گی. اچھا, آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, جب ہم یہ سوچتے ہیں نا, جس وقت ہم پہ کوئی ٹینشن آ رہی ہوتی ہے, جس وقت ہم پہ, جس لمحے میں ہمیں کوئی مصیبت
کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، اس وقت جب ہم یہ آیت سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے میرے لیے یہ لکھ رکھا تھا، تو ہمیں اس وقت پھر وہ پریشانی نہیں لگتی. ہمیں پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ رکھا تھا، دیٹ مینس کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھنا ہے کہ اب میں آگے سے کیا رسپانس دیتا ہوں. پھر ہمارے لیے اس چیز سے نمٹنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ورنہ تو انسان کڑ کر مرتا رہے کہ اس وقت میرے اوپر یہ پریشانی کیوں آ گئی یہی ہم روتے رہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیوں آ گئی. اور یہی چیز ہمیں وہ تکلیف دیتی رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اگلی سلائڈ. اب یہ ساری ہماری آیات ہوں گی. پہلے ہم نے دیکھا تھا عقلی دلائل میں اور مذہبی دلائل میں، دونوں کی روشنی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے کیسے ان چیزوں سے نمٹنا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک کیسے ان ساری چیزوں سے ریلیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلی آیت شیئر کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے. اچھا یہ تھوڑا سا مس ہو گیا ٹرانسلیشن میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تمہاری زندگی میں اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور جو کوئی ایسی مصیبت والی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوتی ہیں. اچھا یہ اپنی وجہ سے، اس کے لیے 3 پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی. پہلا یہ کہ آپ نے کوئی کام الٹا کر دیا ہے اور اب وہ آپ کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے. پہلی چیز تو یہ. دوسری یہ کہ آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے اور وہ مصیبت آپ کے گناہ جھاڑنے کے لیے آتی ہے. جو آپ پیچھے پاسٹ میں گناہ کر چکے ہوتے ہو وہ جھاڑنے کے لیے آتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے ایک سوکھے ہوئے جو پتے ہوتے ہیں وہ ایک جھاڑی کو ایسے جھاڑا تھا تو پتے نیچے گرنے لگ گئے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا جیسے یہ پتے جھڑ رہے ہیں نا، ویسے ہی جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، ایون ہمیں کوئی مینٹل مصیبت بھی آتی ہے، کوئی ہمیں ذہنی سکون بھی ہمارا خراب ہوتا ہے نا، تو اس کے بدلے میں بھی ہمارے گناہ جھڑتے ہیں. تھرڈ چیز یہ کہ جو ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہماری آزمائش کے لیے ہوتی ہے. اور یہ ایک اور چیز ہے کہ کبھی کبھی ہم پر ایسی مصیبت آ رہی ہوتی ہے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن وہ گناہ، اس گناہ سے ہم توبہ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم پر پھر بعد میں بہت عرصہ بعد پھر وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ مصیبت بن کر ہم پر آ جاتے ہیں. تو ہم لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہو جاتے ہیں، اور استغفار کرنے کی بجائے ہم لوگ پھر ناشکرے بن کر کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تو توبہ کر چکا تھا، پھر یہ میرے اوپر کیوں آ گئی. پھر اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا ہم پر کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف ہدایت دی تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھ سکوں. پھر ہم یہ شکر نہیں کرتے بلکہ ہم ناشکرے بن کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی یہ مجھ پہ کیوں مصیبت آ رہی ہے. حالانکہ اس وقت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا مصیبتوں پر، میرے گناہوں پر پردہ رکھا تھا، آج مجھ پر یہ مصیبت آ رہی ہے. دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ میرے وہ والے گناہ دھونا چاہ رہا ہے. دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ چاہ رہا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کروں، اس مصیبت کے بدلے میں کوئی اچھا رسپانس دوں، تو پھر میرے گناہ بھی جڑیں اور میں صبر کا مظاہرہ کروں تو میرا انشاءاللہ اللہ کرے کہ میرا جنت میں رینک میرا ہائی ہو. کتنی چیزیں ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں اور ہمیں وہ پریشانی سے بچا سکتی ہے. پریشانی سے ہم نے بچنا ہے، مصیبت سے ہم نہیں بچ سکتے. مصیبت ہم پہ آئے گی، لیکن جو چیز ہم نے بچنا ہے جس سے، وہ پریشانی ہے. ٹھیک ہو گیا کہ ہم پہ اس وجہ سے بھی مصیبت آئے گی تاکہ ہمارے گناہ جھڑ سکیں. یہ تینوں چیزوں میں جو ہم نے ڈسکس کی، چاروں چیزوں میں فائدہ ہمارا ہی ہے. ہمارا فائدہ بھی ہے اور ہماری اپنی وجہ سے ہی ہوتا ہے یہ سارا کچھ. ٹھیک ہو گیا. اگلی ہم آیت دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے،
اور وہ درگزر کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، جو ہم نے مذہبی حل میں دیکھا تھا، توکل، رجا یعنی امید، اور تفویض کہ آپ اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، چاہے آپ اس کا حل جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ آپ کا پہلا سٹیپ یہی ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں، یا اللہ میاں اگر میں حل جانتا بھی ہوں، چاہے میں اس کو سالو بھی کرنے لگا ہوں، لیکن میں پھر بھی آپ پہ توکل کرتا ہوں کہ اے اللہ اگر میں اس کو سالو بھی کروں تو وہ ٹھیک ہو جائے، اور میں آپ سے اچھی امید کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے امید بھی دلاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ دیکھو اگر کوئی برائی تم پہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی انسان اس کو نہیں ٹال سکتا، اور اگر کوئی اچھائی تمہارے اوپر آنا چاہے تو وہ بھی کوئی انسان نہیں ٹال سکتا۔ اس میں ہم انسانوں کو قصوروار ٹھہراتے رہتے ہیں، انسانوں کا کچھ نہیں ہوتا، یہ سارا کچھ پری پلانڈ ہوتا ہے کہ اس بندے سے آپ کو اس وقت میں یہ پریشانی آئے گی، اس کے بعد آپ کا رسپانس ریکارڈ ہونا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں درگزر کرنے والا بھی ہوں اور رحم فرمانے والا بھی ہوں، جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ فضل کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اس پریشانی سے نکالا، کہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا نا کہ مجھے کیسے نکالنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی نظر آنے لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ جو بھی مصیبت والی یا ایسی آیات ہوتی ہیں نا، اس میں غفور الرحیم یہ والی چیز لازمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ والی صفات۔ غفور کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور سیکنڈ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم معافی مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور وہ رحیم جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ایسی ہے کہ مسلسل کنٹینیوٹی ہوتی ہے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ مسلسل ہم پر رحم کرنے والا ہے، چاہے ہم برے کام بھی کرتے رہے ہیں، اچھے کام بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت ہے، انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ انیٹتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، یعنی وہ ہم سے دور بھاگ جاتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے جب ہم پہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ نعمت کی پوری دیگ کھا جاتے ہیں، اور غم یا پریشانی کا کوئی ایک لقمہ بھی ہمیں ملتا ہے نا تو اس پہ ہم اتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ یہی مجھ پہ کیوں آ رہی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نعمت عطا کرتے ہیں تو پھر یہ یاد نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کو، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے، ذرا سی بھی مصیبت آتی ہے تو پھر مایوس ہونے لگ جاتا ہے کہ مجھ پر ہی کیوں آ گئی۔ یہ دیکھیں یہ ساری وہی چیزیں آ رہی ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ آپ کو ٹرین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی مصیبت سے کیسے نمٹنا ہے۔ ویسے سوچیں کہ اگر آپ پریشانی میں ہوں اور آپ کے مائنڈ میں یہ آیات آ جائیں تو انسان کو کتنا سکون ملتا ہے، لیکن وہ تب ہی ہوگا نا جب ہم اپنا کنیکشن قرآن پاک کے ساتھ بلڈ کرنا شروع کریں گے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ پلیز خود کو کسی قرآن کورس کے ساتھ، کسی بھی قرآن کورس کے ساتھ خود کو کنیکٹ کریں تاکہ آپ قرآن پاک کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں۔ صحیح ہو گیا؟ اچھا، آج ٹائم زیادہ جلدی کیوں گزر رہا؟ 8:30 جلدی ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تم پر جو بھی مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے تو وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، اگر اللہ بندوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کرے تو زمین پر کوئی بھی انسان نہ بچے، سارے کے سارے مارے جائیں۔ لیکن ہم لوگ دیکھیں کتنے کوئی ناشکرے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ اتنا رحم بھی کرتا ہے، اور جو ہم نے برے کام کیے ہوتے ہیں، اب برے کام وہ اس وجہ سے ہمارے پاس سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور میں بھی ہم جو کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہٹانے کے لیے بھی ہم پر کوئی مصیبت ہمیں آ رہی ہو تاکہ ہم اس چیز سے ہٹ جائیں، لیکن ہمارا ذہن اپنے اوپر ہی اٹکا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اتنے سیلفش لوگ ہیں۔ اچھا سیلفش بھی ہم لوگ ایسی چیزوں پر ہوتے ہیں جو ہمیں صرف نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو حقیقت ہے، جو ہماری حقیقت ہے، ہم جہاں سے آئے ہیں جدھر کو جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم سیلفش نہیں ہوتے، اس کے لیے ہم اپنا نہیں سوچتے، وہ بھی تو ہمارا اپنا ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں دوسروں کا نہ سوچیں، آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ آپ کا اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بھلا کس میں ہے۔ آپ کا بھلا اس چیز میں نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں رہیں اور اس دنیا میں آپ سب لوگوں سے اور اللہ تعالیٰ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے رہیں کہ یہ آپ کے لیے جنت بن جائے۔ یہ آپ کے لیے جنت نہیں بننے والی، اور یہ آپ کی اپنی چوائس تھی کہ آپ نے جنت کے لیے محنت کرنی تھی۔
اس وجہ سے آپ کو یہ دنیا چننی تھی. تم پر جو بھی مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے, اور بہت سے قصوروں سے تو وہ ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے. یعنی بہت سا پارٹ ہمارے گناہوں کا اللہ تعالیٰ ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے, لیکن تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس بندے پر مصیبت آئے, پھر اس کے گناہ جڑ جائیں یا پھر اس کو ایکسپیرینس ہو جائے, تاکہ دوسرے میرے بندے اس سے سبق حاصل کر سکیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, یہ آیات کمپلیٹ کر لیں, پھر میں نے آپ سے کوئز وغیرہ ڈسکس کرنے ہیں جس میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ مسٹیکس کی ہیں. ایک ہی رہ گئی ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے, اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. سیم وہی چیز آ گئی کہ جب ہم پر کوئی اچھی چیز آتی ہے, نعمت آتی ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے, استغفار بھی نہیں کرتے. الٹا ہم کہنے لگ جاتے ہیں میرے اتنے مارکس آئے کیونکہ میں نے محنت اتنی کی تھی, میری ساس مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں کیونکہ میں ہوں اتنی اچھی, میرے ہسبینڈ میری اتنی کیئر کرتے ہیں کیونکہ میں ہوں اتنی پیاری. ساری جو ہوتی ہے نا ہم اپنے اوپر لینا شروع کر دیتے ہیں, یہی چیز ہمیں متکبر بھی کر دیتی ہے, اور یہی چیز پھر ہمیں روکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک سکیں. یہی چیز پھر ہمیں آگے جا کے ناشکرا بھی بنا دیتی ہے. جب ہم پر یہ سارے حالات ہوتے ہیں, جب ہم پر نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں, تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آئے گی ہم کیسے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک آخری آیت جو ہے, اور بھی بہت زیادہ آیات ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مصیبت سے ریلیٹڈ بہت زیادہ جگہ پر اس کو ڈسکس کیا ہے. کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے, اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا, وہی پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی. نہیں کا مطلب ہے کہ نہیں پہنچ سکتی, دیٹ مینس کہ وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. پھر اللہ کہ ہاں ایک امکان ہے کہ تم پر مصیبت پہنچے, اس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تم پر لکھا ہوگا کہ تم پر یہ مصیبت آئے گی, اور وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہی آئے گی. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ آئے گی کہ اس بندے پر یہ مصیبت آئے گی. دین یہ کیا کرتا ہے آگے سے, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حال میں رکھنا مناسب سمجھا, وہ اگر مجھ سے ایسے راضی ہے تو پھر ایسے ہی ٹھیک, پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بھی دے دیتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں ہدایت دے دیتا ہے. پھر دیکھیں پھر آگے صرف تاکہ بالکل صحیح پر کوئی نشانہ لگانا. اس کے بعد تھا کہ ہم شکر گزار کیوں نہیں بن پاتے. اس میں بھی کیونکہ ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں, اس وجہ سے شکر گزار. اچھا, اس کا یہ نہیں تھا, اس کا تھا کیونکہ ہم ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں, اس وجہ سے ہم لوگ شکر گزار نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کی سمجھ آ گئی؟ اچھا, ایک اور چیز جو عہد الست والا ہم نے ڈسکس کیا تھا, اس کی بھی بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو ابھی تک کنفیوژن تھی, تو وہ میں انشاءاللہ آج تھوڑی سی اور کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی. آج ہم تھوڑے سے ڈفرینٹ اسپیکٹ سے اس کو دیکھیں گے. صحیح ہے, پہلے میں آپ کے ساتھ وہ آیت شیئر کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے, اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان ہے. اچھا, اس کو اب ہم نے دوسرے اسپیکٹ سے دیکھنا تھا کہ دیکھیں بہت زیادہ کوشچنز آ رہے تھے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں, اس کو تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں کہ امانت ہم نے ڈسکس کر لی تھی کہ کون سی چیز ہوتی ہے جو آپ کو لیکن آپ کسی دوسرے کے سپورٹ کر رہے ہو. اب یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, بلکہ موسٹ آف دا چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل کھول کے ایکسپلین نہیں کی ہوئی. وہ بھی ہم نے کل دیکھا تھا کہ کیوں نہیں ایکسپلین کی ہوئی, کیونکہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کلچر میں جس جگہ پہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے, کوئی بھی کتاب نازل ہو رہی ہے, ان کا مین مسئلہ کیا تھا. قریش مکہ کا مین مسئلہ تھا کہ وہ آخرت کے انکاری تھے, تو قرآن پاک میں آخری درجے تک آخرت کا کنسیپٹ سمجھایا گیا ہے. اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آنسر دے دیا, لیکن یہ وہاں کے لوگوں کا کوشچن نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے لیکن آنسر تو دے دیا تھا کہ اگر بعد کے لوگوں کا بھی کوشچن ہوتا ہے تو وہ وہاں سے یہاں سے آنسر نکال لیں.
عقل کرنے والے آنسر نکال لیتے ہیں. پھر امانت، اچھا یہاں پہ یہ چیز مینشن نہیں کی گئی کہ وہ امانت کیا تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کیا امانت تھی کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انسانوں کو اور ان سب کو دکھا رہے تھے، دے رہے تھے، لیکن یہ سارے تو ڈر گئے. آسمان، زمین، پہاڑ میں بھی اور بھی مخلوقات ہوں، یہ ڈر گئے، لیکن انسان نے اس کے ساتھ اس کو اٹھا لیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے وہ امانت. پہاڑوں کے پاس وہ چیز نہیں ہے، زمین کے پاس بھی وہ چیز نہیں ہے، آسمانوں کے پاس بھی وہ چیز نہیں ہے، انسانوں کے پاس وہ چیز ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے فری ول کی امانت، اختیار کی امانت، جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس تھی. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے تھے، اور کسی کے پاس بھی مرضی سے کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی. فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھی، کسی کے پاس بھی نہیں تھی. لیکن یہ اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے دی، رکھی کہ اس کو چن لو. اور اس کے بعد پھر تم دیکھنا کہ تمہارے ساتھ امتحان والا معاملہ ہوگا. سارا کچھ ہمیں پتا تھا، پھر ہم نے یہ ساری مخلوقات تو ڈر گئی، لیکن ہم لوگوں نے رسک لے لیا، اس کو چوز کر لیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز مینشن نہیں کی کہ ہم نے رسک لیا یا ہم اس کے بعد ہمارا امتحان تھا یا کچھ بھی. لیکن اگر آپ لوگوں میں سے جو لوگ قرآن پاک کی گرامر کو پڑھتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کچھ چیزیں محذوف ہوتی ہیں، کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے ہم جب شیطان کا قصہ پڑھتے ہیں، شیطان کا، ابلیس کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر ملائکہ کے ساتھ کیا ہے، فرشتوں کے ساتھ کیا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا. لیکن شیطان ابلیس نے نہیں کیا، لیکن وہ تھا جنوں میں سے. اب سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو حکم دیا، تو پھر جو ایک جن ہے ابلیس، وہ وہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ پھر اس کی ساری انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ وہ کیسے، وہ جو فل ان دا بلینکس ہے نا، اس کو سولو کرتے ہیں ہم، اسکالر سولو کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. ابلیس وہ اتنی زیادہ عبادت کر کر اس لیول پر پہنچ چکا تھا کہ وہ ملائکہ کی مجالس میں ہوتا تھا. تو پھر وہاں پہ ہم نے فل ان دا بلینک کر دی. یہاں پر بھی یہ فل ان دا بلینک آتی ہے کہ ایسی کیا چیز تھی جو امانت تھی، اور پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ تو ڈر گئے، لیکن ہم لوگ نہیں ڈرے. ہم لوگوں نے کیا چیز دیکھی؟ پھر ہم اپنی فطرت کو دیکھ کر یہ چیز جج کرتے ہیں کہ ہماری فطرت میں یہ چیز ہے کہ ہم لوگ رسک لینا چاہتے ہیں، اور رسک لے کے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑی چیزیں ہم لوگ حاصل کر سکیں. اور ہمارے لیے اس وقت بڑی چیز ہمارے لیے جنت تھی. آج ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں، اسی وجہ سے تو ہم پریشانیوں کا اتنا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے ایکشنز آخرت اورینٹڈ ہوں، جنت اورینٹڈ ہوں، ہمیں پتا ہو کہ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، تو ہمیں اتنی زیادہ تکلیف نہ کاٹنی پڑے. تکلیف کاٹنی بھی پڑے گی، لیکن وہ پریشانی ہمیں کل نہیں کرے گی، اندر سے ہمیں ہرٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہو گیا؟ پچھلے والے تو ایزی ہی تھے، اس میں آپ سب لوگوں نے آلموسٹ ٹھیک ہی دیے ہیں. تھرڈ والا تو بہت ایزی تھا، فرسٹ والے میں بھی بہت زیادہ مسٹیکس کی تھی. ہاں جی، یہ وہی، اس زندگی کو منتخب کرنے کی چوائس کس کی تھی؟ اس زندگی کو منتخب کرنے کی چوائس کس طرح ہماری تھی کہ ہم نے اختیار کو چوز کیا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت اور ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی. اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جو امانت اٹھائی تھی وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اس وجہ سے اٹھائی تھی. اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت شامل تھی. اب دیکھیں کتنے بام بلاسٹ ہوتے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ڈیتھس ہوتی ہے، لوگ ظالموں کی طرح ان کو تشدد کا شکار کرتے ہیں، کتنا کچھ ہوتا ہے. فلسطین میں کتنے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. تو کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے؟ نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے کہ ٹھیک ہے، آج تو تمہیں کھلی چھوٹ ہے، جو کرنا ہے کر لو، بعد میں تمہارا حساب ہوگا اور لوٹ کے تم میرے پاس ہی آؤ گے، پھر دیکھ لینا کہ جو تم نے کیا ہوگا وہ تمہارے سامنے ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد تھا کہ کون سی دو چیزوں سے ہم ہر قسم کے حالات کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ قرآن اور عقل سے. اس کو ہم نے شروع میں بھی دیکھا تھا، قرآن اور عقل سے. اور قرآن اور حدیث سے 37% لوگوں نے کیا ہے. لیکن قرآن اور حدیث وہ اسی چیز میں آ جاتی ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کو ہم مذہبی حل کے طور پہ دیکھیں گے، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی، اس میں رسول اللہ کا عمل بھی آ جائے گا، اس میں صحابہ کا، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. اور پھر یہ کہ اسٹریس نارمل چیز ہے. اکثر لوگوں نے اسٹریس کو اب نارمل کہا، اسٹریس اب نارمل نہیں ہوتا. آپ کا پریشان ہو جانا اور پریشانی میں ہر وقت رہنا اور پھر اس پریشانی کو آپ کا ڈپریشن میں کنورٹ کر دینا اب نارمل ہوتا ہے. اسٹریس نارمل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے عمل پہ بھی لانا آسان کر دے. ہاں جی، آپ اب دیکھیں، آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
میری تقدیر میں جو بھی آگے پریشانیاں ہیں اس کو ہٹا دیں، لیکن جو آپ کی زندگی میں آگے پریشانیاں ہوں گی اس کو اللہ تعالیٰ پھر کوئی پابندی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کرے. ہاں آپ دعا کر سکتے ہو، لیکن دیکھیں جو دعائیں ہوتی ہیں نا، 3 کیسز ہوتے ہیں، یا تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا آپ کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا پھر آپ کی دعا آپ کو کسی آنے والی پرابلم سے چھٹکارا دلا دیتی ہے. آپ دعا کرو، جو مرضی دعا کرو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کرنی ہے کہ نہیں. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ یہ تکلیف ہی اس لیے ہے تاکہ آپ کو آزمایا جائے. یہ زندگی ہی اس لیے ہے تاکہ آپ کو آزمایا جائے. جو زندگی بغیر تکلیف کی ہوگی، بغیر آزمائش کی ہوگی، تو پھر وہ کیا زندگی ہوگی؟ وہ تو جنت ہوگی نا، جس میں ہمارے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور اسی کے لیے تو ہم نے پریپیئر کرنا ہے، اسی کے لیے تو ہم اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی حکمت دے، اتنی عقل دے کہ ہم لوگ اپنی سچویشن کو حکمت کے ساتھ ہینڈل کرنا سیکھیں، اور دوسروں کے بھی پرابلمس کو حکمت کے ساتھ ہینڈل کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو اور ہم سب سے راضی ہو. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.